یہاں بیٹھ کے کہنے والا کہتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ کہنے والے نے بریلی میں بیٹھ کے کہا تھا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ تو کسی نے گجرات میں بیٹھ کے یہ کہا تھا حضرت، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گھر کے مدینہ جن کا دیار ہے۔ آپ تھوڑی سی محنت کریں، وہ آپ کے سینے کو ہی مدینہ بنا دیتے ہیں، وہ آپ کے سینے کو ہی مدینہ بنا دیتے، لیکن محنت یہ مندورہ مشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، کسی سنگی نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائے میں مدینہ چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے پوسے نہیں ہے، چل کو تھوڑے تو کر، باقی میں کسی نے کہہ کے کرا دیں۔ تو عرض کرتا حضور اگر پیسے ہوتے تو آپ کو کیوں کہنا تھا؟ تو بابا بھی موج میں تھا، آپ نے فرمایا پھر ہم تمہارے لیے یہ نہیں دعا کریں گے کہ تو مدینہ چلا جا، بلکہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے۔ لیکن بس ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کون کرے جی؟ دنیاوی لحاظ سے تو جتنی مرضی کروا دیں ہم سے، لیکن ادھر تو باقی پھر جس نے محنت کی جی پھر وہ پی آئی اے کا محتاج رہا نہیں، پھر اس کو سعودی ایئر لائن کی ضرورت رہی نہیں، پھر اس کو ایمریٹس کی ٹکٹ لینی پڑی نہیں، بلکہ پھر کیا ہوا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف کہتا یہاں تو باب جبریل ہوگا یا ریاض الجنہ ہوگا، یا باہر بیٹھا کہیں گنبد شریف کو دیکھ رہا ہوگا، اور یا سنہری جھالیوں کے سامنے سلام پیش کر رہا ہوگا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ ہم نے تو پتر مزے چکھی کوئی نہیں ہے، ہم تو بس انہی مزوں میں رہ گئے، ہم ان مزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ بیٹا بیٹی، امی ابو، دوست بھائی بہن، گھر باہر، گاڑی، کاروبار، موبائل، برانڈ، ہم اس معاملے سے باہر نکل سکے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نکلیں ان ساری چیزوں سے، ان کو ایک حد تک رکھیں، ان چیزوں کو خود پہ سوار نہ کریں۔ جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے ان لوگوں کو نہ دیں، جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے ان لوگوں کو دے رکھی ہے۔ جو ہمارے دل میں مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے، جو ہمارے دل میں تڑپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ میں ایک قبلہ سیالی صاحب تشریف فرمائے بیٹھی ہیں، عبدالجبار بھائی بیٹھے، مجھے کم و پیش 19 سال ہو گئے ہیں یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، اور کبھی یہاں بیٹھا ہوں 19 سال۔ اس سے جو پیچھے والے 19 سال ہیں وہ بھی یہاں والے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جیسے ہی ہوش سنبھالی تو والد صاحب نمازی تھے اس لیے مسجد ہی لے کے گئے، امی بھی نمازی تھی اس لیے مسجد ہی سے تعلق وابستگی رہی، محفلوں میں آنا جانا رہا۔ 19 سال کم پیش ہو گئے، اور ان 19 سالوں میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر نہیں بھی نا کسی محفل میں کوئی ماں کی شان کا شعر پڑھا گیا تو سامنے بیٹھے کسی نے فرمائش کر دو شعر ماں دی شان جی۔ ویسے تو کوئی ایسی محفل ہی نہیں کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے، تو ہمیں بھی پھر وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اگر وہ پڑھیں جو آپ کو نہیں پسند تو پھر کام میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے پوچھا تھا، میں یار ماں دی شان پڑھ دے، بیچارہ پیو ہی بے شان ہے، انہوں نے کہا شان پیو بھی بڑی ہے لیکن انہوں نے ماں دی پسند ہے۔ تو پھر ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ جو پھر آپ کو نہیں پسند تو پھر اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ ویسے تو ویسے ہی پڑھ دی جاتی ہے، اور اگر کسی محفل میں نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی نہ کوئی فرمائش کر ہی دیتا ہے۔ لیکن ان 19 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نوٹ کے یہ بھی فرمائش کی دو شعر اللہ دی شان وچ، کسی کا دل ہی نہیں کرتا دی شان تڑپ، کسی کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
जो जगह उसकी थी वो हमने अम्मी को दे दी। जो मर्जी कहेंगे, बाकी को क्लिप काट के चढ़ाए और को बकवास करे तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। बाकी को सामने बैठ के बात करे, मैं अपना दर्द उसके सामने रखूंगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। अल्लाह इस दिल पे सबसे ज्यादा हक अल्लाह की जात का है। इस दिल पे सबसे ज्यादा हक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात का है। लेकिन दुख ये है कि माँ की शान सुनने को जी चाहता है, लेकिन उसकी शान सुनने को 19 साल हो गए मैं यही तमाशा देख रहा हूँ। माँ दी शान, माँ दी शान। लेकिन आज तक कभी किसी शेर पुत्र ने उठ के ये नहीं कहा यार शान जरा साढ़े अल्लाह दी भी तो शान सुनो। पुत्र सारी शानें उसी से हैं, सारी शानें उसी से। जिससे प्यार है उसी की वजह से प्यार है। उसी ने कहा माँ से प्यार करना, कर रहे हैं। उसी ने कहा बाप का लिहाज करना, कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जगह अदल बदल कर दी हमने। जो जगह उसकी थी अल्लाह का वास्ता इन चीज़ों से निकले, ठीक है। तो बाकी फिर अगर हमने इनको जगह दे दी है तो क्या करेंगे। हर वक्त हमने ये टोकर अपने सर पर उठा रखा है, अल्लाह को भूले हैं, अल्लाह से दूर हैं। तो फिर हजरत शाह हुसैन क्या कहते हैं, कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। और अगू कमाल कीता यार, कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। ओढ़क कम अल्लाह देना, जितना मर्जी भाग ले जाना आखिर तूने एंड पे उसी के पास ही है। भाग ले कितना भागता। और ये जिनके पीछे भाग रहा है ये क्या करेंगे। 2 बजे मेरे जनाजे का टाइम होगा, ये 20 मिनट पहले ये कह के उठा लेंगे कि रास्ता लंबा है। फिर क्या करेंगे, दफनाने में जल्दी करेंगे, खुदी रखेंगे, फट्टे रखेंगे, ऊपर मिट्टी डालेंगे। और फिर क्या होगा, अगर गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के भाग जाएंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना बना के भाग जाएंगे। कोई रुकेगा नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा। कब्र है, तन्हाई है, वहशत है, चल थोड़ी देर खलोइए, कोई उत्ते कुरान पढ़िए, कोई जिक्र करिए, कोई तस्बीह करिए, कोई आमद पढ़िए। मुश्किल में इस वक्त हमारा दोस्त, हमारा भाई, कितना उसको हमसे प्यार था, हमारे लिए हलाल को हराम, हराम को हलाल है। लेकिन कोई नहीं। गर्मी हुई तो गर्मी का बहाना बना के भागेंगे, सर्दी हुई तो सर्दी का बहाना। मैं कब्र में तन्हा पड़ा हूँ, ये घर जाके नया खेल शुरू कर देंगे। फिर की खाना खाता है, खाना खाता है, सबको मैं भूल जाऊंगा, किसी को मैं याद नहीं रहूंगा। फिर खाना शुरू हो जाएगा, फिर पहले खिलाएंगे, फिर जिन्होंने खिलाया है फिर वो खाना शुरू कर देंगे। और मैं उधर कब्र में बैठा हूँ, मुनकर नकीर ने बिठा रखा है। और बात क्या चली हुई है, मर रब्बू का। की कहना है मां दी शान, की कहना है मां दी शान। उत्थे तो नहीं मां दी शान, जवाब देना। उसे जवाब, मैं ये नहीं कह रहा अपनी अम्मी से प्यार ना करें, लेकिन बस जितना है उतना करें। अम्मी को अम्मी की जगह रखें, लेकिन अल्लाह की जगह किसी और को दे। ये जुस्तजू करें, ढूंढें इसका डॉक्टर कि हजरत अम्मी दी शान सुनते दिल करता है, उदी शान सुनते दिल करता। क्यों कभी दिल में ये भूख नहीं, क्यों कभी दिल में ये ख्वाहिश नहीं मचली, कभी दिल ने क्यों ये ख्वाहिश नहीं की कि 2 शेर, क्यों दिल नहीं करता है। ये इधर सब चावल खाने में लगे होंगे घर आके सारे, बड़ी बोटी, छोटी बोटी, हड्डी वाली बोटी, गोल बोटी, गरम चावल, ठंडे चावल, ज्यादा चावल, कम चावल, घर यही चल रहा होगा। और मैं वहां बैठा हूं, सवाल क्या है, मर रब का, क्या जवाब देना। इसलिए हजरत इतनी दूर से आपका ये भाई, आपका ये बेटा ये दर्द लेके आया। हजरत साहब जिसको इतना पकाओ, फट मेरे मुंह से निकले रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी। मेरा रब मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह। इसको इतना पकाए। अभी बात मर रा पे हो, मैं फट गया उठू, मर रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी। वो जैसे ही कहें हैं जी माँ दीनू का, कौन सा दिन, मैं फट कहूं दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। जैसे ही अभी बात माँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का रूह अनवर दिखाया जाए, दीदार करवाया जाए, ज़ियारत करवाई जाए, और फिर पूछा जाए माँ कुन तकूल, क्या कहता था इनके लिए, मैं फट कह उठूं, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से।
فٹ مزہ تے سب اتنے پڑھن دا ہے فٹ میرے منہ سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا انہوں تو کسی اور دا پتہ ہی نہیں انہوں تو پتہ ہی ہے انہی کے لیے زندہ رہا انہی کے لیے سارا کچھ کیا یہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا جیسے فرشتے پوچھے ماں کنتا تقول میں فٹ کہہ اٹھوں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اس کو آج اتنا پکائیں آج وقت ویلا ہے اس طرح نہ کریں الٹ کر دیا دیکھا نا قرآن ہے کہہ رہا ہے قرآن کہ امی سے محبت کرو باپ سے قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ قرآن کہہ رہا ہے لیکن آگے قرآن کچھ اور بھی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو دھیان رکھنا اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے اس طرح کا پیار نہ ڈالنا کہ یہ پیار تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دے پیار کرنا ہے لیکن ادا بھی دھیان رکھنا ہے پھر کیا کہا کل ان کان آباؤکم ابناؤکم باقاعدہ نا آبا و اجداد پھر پتر یعنی پھر کیا وا اخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم پھر تمہاری یہاں چلو وقت نہیں ہے میں لیکن جاتے جاتے نقطہ بیان کر دوں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نال کی کرنا ہے اس لسٹ میں اللہ نے ماں کا نام لیا بھائی کا لیا کل ان کان آباؤکم ابناؤکم پتران تو بات کی کیا وا اخوانکم قرآن کی کہہ رہا ہے بھائیاں نے کی کرنا ہے پیار کرنا ہے اچھا پھر دوسری بات پھر بھائی کا نام پہلے لیا ہے بیوی کا نام بعد میں لیا پہلے اخوانکم کا ہے بعد میں لیکن ایسے الٹ کر لیا پہلے وازواجکم میں اخوانکم بعد کر چڑے سمجھیں حضرت قرآن بھائیوں سے بھی پیار کریں اور ونڈ ڈالیں یہ قصور ہم بندوں کا ہے ونڈ نہیں ڈلی ساڑھے ونڈ ڈالیں ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھیں بھائیوں سے بھی پیار اور وازواجکم وعشیرتکم پھر کیا کہا واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضون پھر سب کا نام لے کے پھر آگے اب جی منون ترجمہ نہیں ہوگا مفہوم لیکن مفہوم بھی ترجمے سے ٹکرائے گا مفہوم آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے سب کا نام لے کے پھر کیا کہا احب الیکم من اللہ کہنا سارے نال پیار تے کرنا ہے لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے کرنا اللہ تو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں چلو اینا تو تھوڑا کرنا ہے لیکن اللہ نہ کتنا کرنا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نال شدید 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 کرنا ہے قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ امی نال ہونا ہی قرآن کے اندر اللہ نال بت اللہ نال اس لیے ایسا اللہ کی طرف آئی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کام اللہ دینا یہ ٹھیک ہے کریں لیکن ہر چیز پہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کریں شروع میں آئیں گے کچھ دن پھر جمعہ پھر کچھ اور وقت گزرے گا پھر عید ہو جائے گا پھر یہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کمال کر گئے پھر میاں صاحب عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ایسا بھی وہ والی کشتی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے اس کشتی دا اینڈ پہلے ہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت پہلے قل ان الموت الذي تفرون من
فإنه ملاقيكم اینڈ پہلے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینڈ پہلے مینٹڈ ہے اینڈ پہلے. پھر میاں صاحب نے کیا کہا؟ عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ہوئے کونو کل کل مریے. وہی حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر جان ہر ذی روح کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے. صرف انسان اور جن جو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ ہاپے سے باہر ہو چکا تھا. اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کس قدر دراز کا جانور ہے. اگر اونٹ بدک جائے، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے بھوڑ ہو جائے، تو کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ اس لیے جس طرف جاتا ہے لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے. حضرت تشریف لائے، روب دبدبا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور سارا بازار دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ کھڑا ہو گیا، اس کو سب کچھ بھول گیا. آپ تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا رہا. اب بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر پرانی کیفیت میں کہیں واپس ہی نہ لوٹ آئے. لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بازار والوں نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کے آگے کچھ رکھا بھی، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا. بازار والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی. اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اگلے دن امیر المومنین آئے تو پوچھے. امیر المومنین اگلے دن پھر بازار تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ وہ تو ہلا بھی نہیں، وہاں کھڑا رہا. ہم نے کھانے کو کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا مر گیا. تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اس کے کان میں کہا تھا. وہ اینا پوڑ کیوں ہے؟ مرنا نہیں ہوا، اینا پوڑ کان میں مرنا نہیں. صاحب اسی تاں ہی پوڑا کہ سانو یاد ہے، یاد ہوئے وہ کتنے پھول ہوتا، وہ دی پھر کوئی نماز چھٹ دی، وہ پھر غافل ہوندہ، وہ پھر گناہ دی طرف جاندہ. یہ سب کچھ اسی لیے ہے کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم جس کو یاد آ گیا وہ پھر سیدھے راستے پہ رہا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی، قربان جاؤں جی، روز عمر بن عبدالعزیز بھی مائیں پیدا نہیں کرتی. عید کا عید سے پہلا دن، ابھی نیکسٹ ڈے عید ہے، اور بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں بابا ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی عید پہ پہنے تھے. وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں بابا وہ تو ہم نے اس سے پچھلی عید پہ بھی پہنے تھے. سہیلیاں تانا دیتی ہیں بادشاہ کی بیٹیاں ہو کے پرانے کپڑے پہنتی ہیں. آپ نے وزیر خزانہ کو ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے، کم و پیش 4.25 میل یا اتنی اس کی کم و پیش اللہ معافی دے اس میں کرنی. سوچ ساتھ دے رہی. اس کی لمبائی ہے، چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، بڑا شانوں والا مقدس پہاڑ ہے. اور وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. ہم تو کبھی کبھی جا کے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، دیکھ کے بھی رشک آتا ہے، واہ تیری شان تے قربان. تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے آئے. میں ایک دن گیا تو میں احد نوں جفا لا کے کھلوتا، شرطا آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، وہ پہاڑ نوں بھی جفے لاندا ہے. میں تینوں کی دساں ہے پہاڑ نہیں صرف اے وہ پہاڑ ہے جنوں سونا پیار کردا ہے، اور پھر اے سونے نوں پیار کردا ہے. تجھے کیا پتا ہے اس پہاڑ کی کیا شان ہے؟ حضور نے سند دی ہے، فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم جی میں جفا لا لیا تینوں کیوں وٹ پین ڈے تینوں کدے مروڑ اٹھن ڈے نہیں پڑ. تو اپنی بد نصیبی تے رو، تینوں میں ذوق ہی نہیں میسر کوئی.
تو اپنی بدنصیبی پہ رو، تجھے یہ ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی۔ بڑی شان ہے جی احد شریف کی۔ تو صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی سونے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے اس کے برابر عمل کرنے کی؟ دریا رام منظور فرمایا میرے صحابہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ کتنا نقصان آیا؟ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے کتنا زیادہ ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے حضرت صاحب میں ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ محمد یوسف مرحوم رحمۃ اللہ تعالی، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو کمی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ تو ہم تو چلو عبدالجبار بھائی ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا بھی آنا قبول فرمائے۔ میں اسی پہ پھر میاں صاحب کی بات پہ ختم کرتا ہوں، کیا خیر خائی کی، تاکہ کل نو کوئی ہی نہ آکھے سانو تے عربی دی سمجھ ہی نہیں دی آندی۔ جیڑی زبان چ سی اللہ نے کوئی نہ کوئی آئندہ ٹوریا، انہیں قرآن دا فیض لیا اور او دی زبان چ قرآن انہاں دے سامنے رکھ چھڑیا۔ میاں صاحب نے ساڑی زبان چ سن کی آکھیا تیں قرآن کا نور ہے، حضرت کی فرمایا کہندے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اب میں تقریباً چھوڑ چکا ہوں، میری چھوٹی ہمشیرہ وہاں رہتی ہے، تو میں جب اسکول سے آتا تھا نا تو تختی میرے گھر کے باہر لگی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام۔ شروع میں تو نہیں پڑھنا آتا تھا، تو میں جوڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ بھی وقت آیا جوڑ کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ چودھری علم دین۔ پھر دادا ابو فوت ہوئے، پھر نئی تختی لگی حاجی محمد بوڑھا، ٹھیک ہے، یہ تختی کم و بیش کوئی 30 سال تک یہ رہی ہے۔ پھر ابو جی بھی فوت ہوئے، پھر میں نے وہ تختی اتاری اور کسی مجبوری کے تحت اپنے نام کی وہ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مشبائی۔ 32-33 سال کی گیم ہے۔ میں جس دن میری تختی لگی نا تو میں چارپائی پہ لیٹا تھا، تو بس ایک عجیب سا اندر خیال اٹھا، میں نے کہا مولوی سلیمان ایک ہی تماشا ہے، پہلے علم دین، پھر محمد بوڑھا، پھر محمد سلیمان، جگہ ایک ہی ہے، 32 سال، تیسرا دعوے کا۔ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹے کی ہی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور پکی گل ہے مولوی سلیمان تیری بھی تختی لگی ہے، لے کے تم ہی جانا۔ یہ حضور تختیاں ہی لگی ہیں، یہ جڑے حکومت پاکستان نے سانو کاغذ دیتے نے جعلی، یہ کاغذ اصلی، جڑا اصلی کاغذ ہے اتھے کی لکھے ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں جا کے عرض کی تھی، میں حضور 32 سال ایک جگہ، تیسری پلیٹ، پہلی علم دین، دوسری محمد بوٹا اور تیسری محمد سلیمان، علم دین خالی۔ لیکن کیونکہ میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن محمد بوٹے کے لیے میں بالکل یقین سے کہوں گا، کیونکہ میرے ابو جی کے پاس ایک انگوٹھی تھی ان کے پیروں کی، ابو جی وہ نہیں اتارتے تھے، میں نے اتاری، کیونکہ ابو جی اذان دیتے تھے اور اسپیشلی فجر کی اذان ابو جی کی ذمہ تھی، تو اس لیے ابو جی گھڑی پہنتے تھے جس کے نمبر اندھیرے میں بھی چمکتے تھے۔ یہ دو چیزیں ابو جی سے جدا ہوتی، یہ دوئیں میں اپنے ہاتھ نہ لائی، گھڑی بھی لائی، اور اس لیے میں یقین سے کہوں گا کہ محمد بوٹا صاحب بظاہر کچھ بھی لے کے گئے، میں نے اس کی حضور پکی گل لے کے جانا، میں پھر تختی کا دی میرا کی، اس تختی کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ قربان جاؤں ٹھنڈا پاشڑی ہے۔ انہوں فرمان لگے مولوی سلیمان
असल बात ये है, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, ये वो बाग है जिसके हजारों सारे माली बैठे हैं, मालिक को दिया। जब तक चाहेगा माली माली रहेगा, जब चाहेगा माली नवा, जगह वही है। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। इसलिए भाई सियाने बनो सारे, और वो इकट्ठा करो जड़ा लैके जाना है, वो इकट्ठा करो। नमाजा नाल जान गया, जिक्र इलाही, दरूद पाक, सदका खैरात, वालिदैन दी खिदमत, चंगा बोलिया, चंगा कीता, चंगा सुनाया, चंगा सुनाया, ये ना इकट्ठा करो, सारा इकट्ठा करो, ये सारा इकट्ठा करो। फिर बाबा साहब भी कमाल कर गए, खत्म जी। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल च, लेकिन बाबा साहब की करिए अंदर आना नहीं बनता। एक मनूस है फिरौन है, लालची कुत्ता, एक कमीना नहीं बनता है, कहता खोल है, ये कहता मार ले, कर कट दो, ये नहीं बनता तो मैं की कर। ये बोल छड़ दी है, सुन लेंदे नहीं, लेकिन यह कुत्ता मनदा, ये नहीं मनदा है। इनू कौन समझाए बाबा साहब, जे दस के हो गया भी तो दस के जाते, इनू किवें समझाइए, किवें? कहता भैन दा भी खा जा, भरा दा भी खा जा, खा जा बस। हजारों बंदे मरे हजरत इस जमीन के लिए, लेकिन ना मारने वाला उस जमीन में से एक मुट्ठी मट्टी की लेके गया, ना मारने वाला हजरत लेके गया। लेकिन है फिर भी मनता बाबा साहब ऐदा की करिए। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नास ते नखरियां बिच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंडा, कोई घर के मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया, कोई कल। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, अज साहब कदी शीशे दे धोखे चाहियो, झूठा जे बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा झूठा जे, कदी भी शीशे दे धोखे चाहियो। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली। और सिर्फ मिट्टी नहीं, मिट्टी भी हो जिहड़ी गंद लैके फिर पखाना है दे अंदर, पेशाब है दे अंदर, थुक है दे अंदर, बलगम है दे अंदर, खून है दे अंदर, गंद लैके फिरदी पई मिट्टी भी हो। पता नहीं केड़ी शय दा मान है सन, केड़ी शय दी आकड़ है, केड़ी शय सानू खलोन नहीं दिंदी, कि शय दे सरिये ने सड़ियां तोना च। को दसो ते सही मैनू भी ते उठ के कि मिसबाई साहब मेरे च ऐ वे, ओ तेरे च गू है, तेरे च पेशाब है, तेरे च थुक है, तेरे च लहू है, केड़ी शायद ही तेनू आकड़ है? को मैनू भी ते दस उठ के। मैं तेरा वीर हाँ, तेरा भाई हाँ, खैर खाई करन आया मैं नहीं दूर तेरी, को मैनू भी ते दस उठ के कि मिसबाई साहब ऐ जे मेरे विच पुत्र जिन्हां च है सी ओ नहीं आकड़े। मेरे मौला मुश्किल कुशा, मेरे उमरे पाक, मेरे अबू बकर, मेरे उस्मान, मेरे बिलाल, मेरे तलहा, मेरे जुबैर, मेरे हसन, मेरे हुसैन, मेरे दाता साहब, मेरे बाबा साहब, मेरे गरीब नवाज, मेरे बायजीद, मेरे जुनैद है सी उन्हां विच कमालात सन, लेकिन वो भी तेरे मेरे च की है मियां। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ कूड़ फिर मिट्टी रोई। फिर बाबा बुल्ले शाह भी बोले, फरमाया चार सैयां रल खेडन लगियां, चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार खेड खेड मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसिया, माटी कदम करेंदी यार, माटी दा खड़कार। हज़रत साहब इनू समझाइए, इनू मनाइए, इनू समझाइए, इनू मनाइए, नहीं तो मारे जावांगे सारे, नहीं तो सारे
مارے جاؤں گی. میں تمہیں کوئی میر تکی میر نہیں سنانا, میں آپ کو قرآن سنانے لگا. قرآن کے اندر پھر اس دن کی کہنا ہے, آج تو نہیں نا سمجھ آ رہا, لیکن قرآن کے اندر پھر اس دن کی کہنا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں زندگی لی کیوں کچھ نہیں کیتا, میں زندگی لئی کیوں. آج تو اب کہہ رہے ہیں نا اسی کلے نہیں جناب, ساری دنیا خراب, جدو ہوئے گا حساب ادو. آج تو آپ کہہ رہے ہیں نا صاحب ہے تو پھر ادو پتہ لگے گا نا. اللہ آج بھی تیرا یہ حال ہے گری موم برداشت کر سکتا, اگر اچانک جاتے جاتے گرم دیچکی کو ہاتھ لگ جائے تو برداشت کر سکتا, گرم فرش پہ بھی تجھ سے چلا جاتا. اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ, نماز دا وقت ہو گیا, اللہ دی طرف آؤ, اللہ دی طرف آؤ, حضور دی نوکری دی طرف آؤ. ہر شے تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت مخالف کرتے ہوئے, وما علینا الا البلاغ المبین. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام باب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے ڈاکٹر صاحب کی ملک فرمائیں گے اور ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم. اے اللہ تیری توفیق، تیری عطا، تیری رحمت، تیرے فضل، تیرے کرم مرحوم و مغفور محمد یوسف رحمت اللہ تعالی جنہاں دے سارے ثواب نہیں اللہ سارا کچھ کیتا ہے. اللہ اول و آخر جو بھی جو انداز، جو صورت، جو طریقہ کار اختیار کیتا ہے تیرے علم چے تو جاننا ہے، قبول و منظور فرما. اے اللہ کوئی کرن سنا پڑھن پڑھان کوئی غلطی کوئی کمی پیشی معاف فرما. یا اللہ اے اللہ اپنی رحمت دے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. اس اجر و ثواب ہدیتاً تحفتاً تیرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ تیرے محبوب کریم علیہ السلام آخری نبی نے خاتم النبیین دا تاج آپ دے سر مبارک تے سجیا، لیکن یا اللہ آپ دی آمد پاک تو پہلے جمیع انبیاء تشریف لے سب نو تحفہ اللہ قبول فرما. اے اللہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین، چاروں یار، ازواج مطہرات، شوہرزادے، صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، پنج تن پاک، پنج تن پاک، پنج تن پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یا اللہ سب نے تحفہ قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام دی امت دے جتنے علماء، اولیاء، شہداء، خصوصاً اللہ خصوص سرزمین راول پنڈی، سرزمین اسلام آباد، بڑے بڑے وڈے نام تیرے مقرب، تیرے عاشق، تیرے دیوانے، تیرے محبوب دے عاشق، تیرے محبوب دے دیوانے آرام فرمانے. اللہ سب نے تحفہ اللہ قبول فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت دے نام اعمال تے ثواب درج. ایک طویل لسٹ اللہ میری گود جو موجود ہے، تینوں سب پتہ ہے، تو سب جاننا ہے. اللہ جدے لی کوئی دعا کرن والا نہیں ہے ثواب چونوں ہی عطا فرماوے. جڑے اسی موجود ہاں ساڈے نال تعلق رکھن والے فوت ہوئے انہاں نوں بھی اللہ عطا فرما.